ظاہر بزنس کمیونٹی کو خدشات ہیں اپنی جگہ پر، ابھی بھی اس انٹرسٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر نہیں آیا گیا. اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ اتنی زیادہ اوور کوشس اپروچ اس کی اس وقت کیوں ہے اسٹیٹ بینک کی؟ تو ارباب، جب بھی آپ پاکستان کی کسی بھی پالیسی کا جائزہ لیں اور ایز اے ریسرچر، ایز اے اسکالر اس کو دیکھیں، تو یہ ضرور دیکھیے گا کہ جب کوئی بھی ملک آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ میں ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان ہے، تو جو پروگرام کی ریکوائرمنٹس ہیں اور جو پروگرام کے کانٹورز ہیں ان کو ضرور دیکھیں بیفور میکنگ اے کال کہ کیسے مانیٹری پالیسی بیہیو کرے گی. ڈیٹا ڈریون کاشیس ٹائٹ مانیٹری پالیسی، یہ ہیں وہ الفاظ جو ایم ای ایف پی ڈاکیومنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ایگری کیا تھا. تو ایک تو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو لاسٹ ایئر کی امپورٹس ہیں $59 بلین ہیں، اور اس سے پہلے سال کی جو امپورٹس ہیں وہ $53 بلین ہیں. 16% پاکستان کی امپورٹس میں اضافہ ہوا، جبکہ ایکسپورٹس کا اضافہ 4% کے قریب تھا. اگر سب سے اہم جز دیکھا جائے تو اس میں انفلیشن کے بعد، اور میں انفلیشن پہ سیکنڈری کامنٹ کرتا ہوں، جز یہ ہے کہ اگر اکانومی کو اور ایز کیا جائے یہاں پہ، تو جو ٹریڈ بیلنس ہے جو کہ میں اگلے سال سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اور ورسن ہو جائے گا، وہ زیادہ ورسن ہو جائے گا، اور ایکسٹرنل کا جو پریشر ہے وہ بڑھ جائے گا. آئی تھنک یہ جو آن دا مائنڈس آف دی آئی ایم ایف فوکس اینڈ دا اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کمیٹی وے کر رہا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا، اسٹیٹ بینک کی جو اسٹیٹمنٹ آئی کہ ورسنڈ رسک ہے آف انفلیشن ڈیو ٹو ہائر انرجی ایڈجسٹمنٹس اسپیشلی گیس پرائسز. جو 5 سے 7% کا بینڈ ہے وہ اگلے سال مالیاتی سال 2026 میں میٹ تو ہو جائے گا، بٹ کئی جگہ پر ایکسیڈ بھی کر جائے گا کئی مہینوں میں. اس لیے ابھی بھی اکانومی کو ایک جسے کہیں گے اسٹیبلٹی موڈ میں رکھنا اور ایکسیسولی کھولنا جو ہے وہ شاید ممکن نہیں ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر، اور جبکہ پالیسی ریٹ اگر آپ کا 11% ہے اور آن دی ایوریج 6% انفلیشن آتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ 4 سے 5% تک اپنا جو ریئل ریٹ ہے اس کو پازیٹیو رکھ رہے ہیں. آپ 2 سے 2.5% بھی اس کو پازیٹیو رکھ لیں ریئل انٹرسٹ ریٹ کو، یعنی کہ اگر 8-9% پہ لے آئیں تو یہ ٹھیک ہو. بٹ پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم یہ کرنے چاہتے ہیں تو جیسے کہ میں ہمیشہ آپ سے گفتگو کرتا ہوں، جب تک فنڈامنٹلز آف دی اکانومی ٹھیک نہیں کریں گے، انرجی پرائسنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے انرجی سیکٹر کی تنظیمیں نو نہیں کریں گے، جب تک ڈی ریگولیٹ کر کے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اتنا نہیں بڑھائیں گے کہ ملک کی پیداواری صلاحیت بڑھ رہی ہو، جب تک کہ جو آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ 16% بڑھ رہا ہو اور ایکسپورٹ 4% بڑھ رہی ہو، یہ ریورس نہیں ہوگا، تو آپ یہ ساری میکرو اسٹیبلٹی کے عنصر سے ملک کو نکال نہیں سکتے. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اسٹیٹ بینک نے مانیٹری جو ایزنگ کا سٹانس ہے وہ یہاں پہ ایک طرح سے جسے کہیں گے ویٹ اینڈ سی موڈ میں لے گئے ہیں، اور آئی ایم ایف بھی اسی موڈ میں ہے. اور اگلے سال اگر روپے پہ پریشر آ جاتا، اگر آپ اور تھوڑا سا ایزنگ کرتے، تو جو روپے کے ایسٹس ہیں وہ بھی ہولڈ کرنا لوگ پسند نہ کرتے، بیکاز یو آر ناٹ ارننگ دیٹ مچ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ $25.9 ارب اگلے سال چاہیے آپ کو فائنانس کروانے ہیں ان ٹرمز آف رول اوورز اینڈ نیو فائنانسنگ میٹ کرنے کے لیے. یہ سب وہ محرکات ہیں. Having said all that, I think 25 سے 50 بیسس پوائنٹس کا ضرور روم تھا یہ کرنے کے لیے ٹو انڈیکیٹ، بٹ انڈیکیٹ یہ نہیں کرنا چاہتی جو اس وقت کی آپ کہیں گے اتھارٹیز ایٹ دا اسٹیٹ بینک اینڈ دی آئی ایم ایف، کہ ہم مانیٹری ایزنگ سے اکانومی کی ایزنگ جو ہے اس طرف جانا چاہتے ہیں. اور آپ اگر گروتھ کا بھی نمبر دیکھیں تو وہ 3.2 سے لے کے 4.2% ہے، لارجلی بیسڈ آن ایگریکلچر ریوائول، جو کہ پچھلے سال 13%،
आपकी मेजर क्रॉप्स जो हैं वो नीचे गई थी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में गई थी। ये है एक ओवरऑल बैलेंस्ड व्यू ऑन द थिंग। मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान का जब तक इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 13.8% से फंडामेंटली तब्दील नहीं होता, आप जब तक फंडामेंटली एनर्जी के मसाइल को हल नहीं करते, तो ये जो मॉनेटरी ईजिंग है जिस सतह पर आप चाहते हैं, और जानी भी चाहिए, क्योंकि रीजनली आप कंपेटिटिव अगर बिजली और इसमें नहीं होते तो फिर आप कैसे compete कराएंगे। ये एक आज भी जो इकोनॉमी है उसको हमें रखना पड़ रहा है, जिसे कहेंगे मैक्रो स्टेबिलिटी के मोड में, क्योंकि ये मोड आपको वो फंडामेंटल काम करने का टाइम एंड स्पेस दे रहा है। मैं अब जब भी गुफ्तगू करता हूँ तो कहता हूँ कि इस टाइम स्पेस को, और जो 10 मई को आपको एक नादिर मौका मिला जब आपने एक अपॉर्चुनिटी कमाई है एक एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन की, इसको यूज़ कर जाएं प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड डीरेगुलेशन में। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसे कहेंगे क्वालिटेटिव रिफॉर्म करें, वरना 25.9 बिलियन डॉलर लेना है, इन्फ्लेशन के फियर्स रहेंगे जो कि नज़र आ रहे हैं स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में। तो इकॉनमी को इस भंवर से निकालने के लिए अब बहुत ही जिसे कहेंगे लोकल डॉक्टर्स की सर्जरी आज भी ज़रूरी है, चाहे वो सेक्टोरली हो, इकोनॉमिक पॉलिसी में हो, ट्रेड पॉलिसी में हो या फिस्कल पॉलिसी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।